حاتم طائی کا ایثار۔ ایک سال سخت قحط ہوا، جو کچھ لوگوں کے پاس تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا اور ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ حاتم طائی کی بیوی بیان کرتی ہے کہ ایک رات ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ ہمیں اور ہمارے 2 بچوں عدی اور صفانہ کو بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی۔ حاتم نے عدی کو بہلانا پھسلانا اور میں نے صفانہ کو بہلانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو نیند آ گئی تھی۔ عدی اور صفانہ کی سو جانے کے بعد حاتم نے کوشش کی کہ مجھے بھی نیند آ جائے، تو بھوک کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر دیں تاکہ حاتم یہ سمجھے کہ میں نیند میں ہوں۔ حاتم نے کئی مرتبہ مجھے آواز دی، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ حاتم نے سوراخ خیمہ سے بیابان کی طرف نظر کی تو اسے کسی انسان کی شباہت سے معلوم ہوئی۔ جب وہ نزدیک ہوا تو حاتم نے دیکھا کہ وہ ایک عورت تھی جو خیمے کی طرف بڑھی آ رہی تھی۔ حاتم نے اس سے پوچھا، کون ہو؟ عورت نے جواب میں کہا، حاتم، میرے بچے بھوک سے بے حال ہیں اور فریاد کر رہے ہیں۔ حاتم نے اس عورت سے کہا، کہاں ہیں تمہارے بچے؟ جاؤ ان کو لے آؤ، خدا کی قسم آج میں انہیں سیر کروں گا۔ حاتم کی بیوی کہتی ہے، جیسے ہی حاتم کے یہ الفاظ میں نے سنے تو میں اٹھ بیٹھی اور اس سے کہا کہ تو کس چیز سے اس عورت کے بچوں کو سیر کرائے گا؟ کہنے لگا، میں سب کو سیر کروں گا۔ اس کے پاس ایک ہی گھوڑا بچا ہوا تھا، اس نے وہ گھوڑا ذبح کیا اور آگ روشن کی۔ اس کے بعد تھوڑا سا گوشت اس عورت کو دیا اور کہا کہ جاؤ اس کے کباب بنا کر اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ بعد میں مجھ سے کہا کہ تم بھی اپنے بچوں کو بیدار کرو تاکہ وہ بھی کچھ کھا سکیں، اور بعد میں مجھ سے کہا، یہ بات انتہائی پستی کی بات ہے کہ تم لوگ کھاؤ اور باقی کچھ بھوکے سوئے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد حاتم اٹھے اور لوگوں کو جگا کر کہتے کہ اٹھو، آگ روشن کرو اور گوشت بھون بھون کر کھاؤ۔ سب نے وہ گوشت بھون بھون کر کھایا، لیکن حاتم طائی نے کچھ بھی نہ کھایا۔ حاتم لوگوں کو کھاتا ہوا دیکھتا رہا اور خوش ہوتا رہا۔ ویڈیو کو لائک اور صراط المستقیم چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔